نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تربیت کے لیے مختلف ارشادات اور مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں۔ انہی ارشادات نصیحتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں جو انہوں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائے تھے، یا جن کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، اپنے خیال سے، اپنے گمان سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ الہ العالمین کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ہم کو 5 نصیحتیں فرمائی تھیں، 5 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ حرام سے بچو، اگر حرام سے بچ جاؤ گے تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے عرف عام میں عبادت گزار کسے کہا جاتا ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت تمام کام بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہو تو ہم اس کو عبادت گزار کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ حرام سے بچ جاؤ تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 5 وقت کے نمازی بنو گے تو عبادت گزار بنو گے، تہجد گزار بنو گے تو عبادت گزار بنو گے، اور قاری قرآن بنو گے تو عبادت گزار بنو گے، بلکہ یہ اس کی شاخیں ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بیان فرمایا ہے
کہ نماز کی طرف دل کب راغب ہوگا، تلاوت کی طرف دل کب راغب ہوگا، نیک کاموں کی طرف دل کب راغب ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے دل کب بیتاب ہوگا، اس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ حرام سے بچ جاؤ۔